ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول میں یہ 2 صدقے کرنا اللہ کو بہت پسند ہیں۔ پہلا صدقہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، اسلامی سال کا ہر مہینہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے، اور ہر مہینے میں بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے بے شمار موقع موجود ہوتے ہیں۔ انہی بابرکت مہینوں میں ایک عظیم اور مبارک مہینہ ربیع الاول بھی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر اپنا سب سے بڑا احسان فرمایا اور خاتم النبیین رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نے ظلمتوں میں ڈوبی ہوئی دنیا کو نور ہدایت سے منور کر دیا، شرک کی تاریکیوں کو توحید کی روشنی سے بدل دیا، جہالت کو علم سے، ظلم کو عدل سے، نفرت کو محبت سے اور گمراہی کو ہدایت سے بدل دیا۔ اسی لیے ربیع الاول کا مہینہ ہمیں صرف ایک تاریخ واقعہ یاد نہیں دلاتا، بلکہ یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اخلاق، سنت، رحمت، عدل، عبادت، خدمت خلق اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی طریقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی دعوت دیتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اس بابرکت مہینے میں جس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، وہ 2 صدقے کرنے کے حوالے سے ہے۔ جو شخص ماہ ربیع الاول میں یہ 2 صدقے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بڑا پسندیدہ ہے، اور صدقے کرنے والا شخص بھی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اہل ایمان پر عظیم احسان قرار دیتے ہوئے فرمایا، لَقَدْ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَا بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ سورۃ آل عمران 164 ترجمہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21، یعنی یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اور فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبُّكُمُ اللَّهُ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 31، یعنی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو ناظرین، آپ نے ماہ ربیع الاول میں یہ 2 صدقات لازمی کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہیں۔ جو شخص ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ 2 صدقے کر لے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی خوشردی کا حقدار بن جائے گا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت زیادہ سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ ضرورت مندوں کی مدد کی جائے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھا جائے، اور معاشرے کے کمزور افراد کا سہارا بنا جائے۔ یہی وہ تعلیمات ہیں جو ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت صرف زبان سے درود پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سخاوت اور خدمت خلق کو اپنی زندگی میں اپنانے کا نام ہے۔ ناظرین کرام، اسلام میں صدقہ صرف ایک مالی عبادت نہیں بلکہ ایک عظیم عمل ہے جو بندے کے ایمان، اخلاص، رحم دلی اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کی علامت ہے۔ جب کوئی مسلمان اپنی محنت سے کمائی ہوئی حلال روزی میں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی خاص ضرورت مند کی مدد کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں صدقہ کرنے کے لیے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کو صرف آخرت میں ہی اجر عطا نہیں فرماتا، بلکہ دنیا میں بھی اس کی زندگی میں برکت، سکون، اطمینان اور خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ البقرہ 271، یعنی اگر تم صدقہ ظاہر کر کے دو تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر پوشیدہ رکھ کر محتاجوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارے گناہوں میں سے بہت سے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ کیا گیا صدقہ گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے بہت سے صالحین اپنی نفلی خیرات کو حتی الامکان چھپا کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے عمل میں ریا شامل نہ ہو۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب کیسے بنتا ہے؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت فرماتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس بندے کے بھی ایک دوسرے پر رحم کرے۔ جب کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے،
کسی بیمار کے علاج میں مدد کرتا ہے یا کسی مجبور انسان کا سہارا بنتا ہے تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا عمل انجام دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ کن لوگوں پر صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے؟ اسلام نے صدقہ کرنے کے ساتھ یہ بھی تعلیم دی کہ اسے صحیح جگہ پر خرچ کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مستحق لوگوں کا ذکر فرمایا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی وضاحت فرمائی۔ سب سے پہلے اگر خاندان میں کوئی ضرورت مند ہو جیسے غریب بھائی بہن چچا پھپھی خالہ ماموں یا دیگر قریبی رشتہ دار تو ان کی مدد کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے کیونکہ اس میں صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین پر صدقہ کرنا ایک اجر ہے جبکہ رشتہ داروں پر صدقہ کرنا دوہرا اجر ہے۔ ایک صدقہ کا دوسرا صلہ رحمی ہے۔ اس کے بعد یتیم، بیوائیں، مسکین، مقروض لوگ، مسافر، بیمار، طلبہ علم اور دیگر حقیقی ضرورت مند افراد صدقے کے مستحق ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاسِيرًا۔ سورۃ الانسان آیت نمبر 8، یعنی اللہ کے نیک بندے اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے بھی مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جس میں انسان اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی رضا کے لیے دے دے۔ ناظرین، صرف صدقہ کرنا ہی کافی نہیں بلکہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونا سب سے اہم بات ہے۔ قرآن و سنت میں قبولیت کے چند اہم اصول بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، اول، اخلاص۔ صدقہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے، تعریف حاصل کرنے یا شہرت پانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی انہیں صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کریں۔ دوسرا اصول، حلال مال سے صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اسی لیے صدقہ ہمیشہ حلال کمائی سے ہونا چاہیے۔ تیسرا اصول، احسان نہ جتلانا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا الا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعز۔ سورۃ البقرہ 264، یعنی اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان صدقہ دینے کے بعد بار بار دوسرے پر احسان جتلائے یا اسے شرمندہ کرے تو وہ اپنے اجر کو ضائع کر سکتا ہے۔ چوتھا اصول، مستحق تک پہنچانا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ صدقہ حقیقی ضرورت مند تک پہنچانا چاہیے۔ اگر انسان تحقیق کر کے مستحق لوگوں کی مدد کرے تو اس کا اجر مزید بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا مہینہ کہتے ہیں تو اس خوبصورت اور محبت کا سب سے اظہار یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ ہم غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی کفالت کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، بیماروں کی عیادت کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اپنے اخلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو محبت، رحم، سخاوت اور خدمت خلق کا درس دیا۔ اسی لیے اگر ربیع الاول میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں، کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں یا کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ یقیناً ایک عظیم نیکی ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمومی تعلیمات کے مطابق ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے ماہ ربیع الاول میں کون سے 2 صدقے کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب اور پسند ہیں۔ ناظرین، تو سب سے پہلے آپ نے ماہ ربیع الاول میں روزانہ صبح کا معمول بنا لیں کہ پرندوں کو دانہ ڈالنا ہے اور پانی رکھنا ہے۔ یہ سب سے افضل صدقہ ہے جس سے انسان کی تمام پریشانیاں، رکاوٹیں، دکھ، تکلیفیں سب دور ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا نمک لے لینا ہے اور پھر اس نمک پر آپ نے ایک چھوٹا سا عمل کر کے اس کو اپنے استعمال والے نمک میں شامل کر کے اس کا کھانا بنوا لینا ہے اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو آپ نے اس کھانے پر مدعو کرنا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد والے اس بابرکت مہینے میں ان کو وہ کھانا کھلا دینا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے دسترخوان پر شامل ہو جائیں گی اور یہ سارا عمل آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔
اور دل میں یہ نیت کرنی ہے کہ اس کا سبب میری کامیابی، میرا رزق وسیع ہو جائے۔ اس نمک پر جو آپ نے عمل کرنا ہے، اس میں سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا، اے اللہ میں تجھ سے اس مہینے کی بھلائی مانگتا ہوں اور اس کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور پھر اس کے بعد اس دعا کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اللہم رب الناس اذہب الباس والشافی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقاما، اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور فرما، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا عطا فرما جو کوئی بیماری باقی نہ چھوڑے۔ پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک نمک پر دم کر دینا ہے اور پھر بتائے گئے طریقے کے مطابق اس کو استعمال میں لانا ہے، اور پھر اپنے لیے دعا بھی مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ اس نیک اور بابرکت مہینے کے صدقے اور کیے گئے 2 صدقات کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ درد، تمام پریشانیاں، تمام تکلیفیں، مصیبتیں دور فرمائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر لوگ مل کر یہ عہد کریں ہم اپنی استطاعت کے مطابق ہر مہینے کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ دیں گے۔ اگر مال نہ ہو تو اچھی بات کریں، کسی دکھ دلی کو تسلی دیں، کسی بیماری کی عیادت کریں، کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھ دیں، کسی ضرورت مند کی خاموشی سے مدد کریں، اور ہر نیکی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دیں گے۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن و سنت کی روشنی میں صدقہ و خیرات کی اہمیت کو سمجھ سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر سکیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے اور اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔